السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دی لائر۔ بہن بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا ہمارے ملک میں ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ یہ ظلم گھر سے شروع ہوتا ہے اور اکثر اوقات اس ظلم کو کرنے والے کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کا فیملی میل ممبر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا۔ اس کیس کے فیکٹس یہ تھے کہ ایک والد جس کا نام تھا دولت خان، وہ فوت ہو گیا 1980 میں۔ اس شخص کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام تھا صحت بی بی اور بیٹے کا نام تھا بہار خان۔ بہار خان نے بیٹے ہونے کا ناجائز فائدہ لیا اور 1981 میں اپنے والد کی تمام جائیداد اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا دی ایک زبانی ہبہ نامے کے ذریعے، محکمہ مال کے افسران کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے۔ صحت بی بی کو اس معاملے کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ 2001 میں بہار خان نے تمام جائیداد کسی تیسرے شخص کو بیچ دی۔ پھر صحت بی بی کو پتہ چلا کہ جی میرے بھائی نے ساری کی ساری جائیداد بیچ دی ہے کسی دوسرے شخص کے نام۔ تو صحت بی بی نے اس انتقال کو، جس کے ذریعے بہار خان نے اپنی ساری جائیداد، والد کی وراثتی جائیداد کسی تیسرے شخص کو بھیجی تھی، اس انتقال کو چیلنج کیا، تقسیم کا دعویٰ دائر کیا اور ساتھ ہی قبضہ بھی مانگا اس جائیداد کا جو اس کا حق بنتا تھا والد کی طرف سے، جو جائیداد وراثت میں رہ گئی تھی۔ صحت بی بی کا یہ دعویٰ سول کورٹ سے خارج ہوا۔ صحت بی بی نے اپیل کی، اپیل منظور ہوئی۔ اپیل والی عدالت نے یہ کہا کہ صحت بی بی کو حصہ ملنا چاہیے۔ بہار خان نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے بہار خان کی اپیل تو مسترد کر دی، ریویژن مسترد کر دی، اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا، لیکن ہائی کورٹ نے ایک نئی بات کر ڈالی۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ بہار خان نے جو بیچی ہے ساری کی ساری جائیداد آگے تیسرے شخص کو، وہ ٹھیک بیچی ہے، لہٰذا صحت بی بی کو صرف حصہ دیا جائے اس میں سے جو اس کا بنتا ہے۔ صحت بی بی نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ دیکھا کہ 1980 میں دولت خان، بہار خان اور صحت بی بی کا والد فوت ہو گیا تھا، تو کیسے 1981 میں زبانی ہبہ کے ذریعے بہار خان ساری کی ساری جائیداد اپنے نام لگا رہا ہے اور اپنی بہن کو بالکل محروم کر رہا ہے اس کے وراثتی حق سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ یہ جو ہبہ بہار خان نے اپنے نام پہ کرایا، یہ سراسر غیر قانونی اور غیر شرعی تھا۔ اس ہبے کی بدولت بہار خان نے بدنیتی کے ساتھ اپنی بہن کو محروم رکھا اس کے وراثتی حق میں سے، جس کی وہ حقدار تھی شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی سیٹ اسائیڈ کیا، اس فیصلے کو بھی غلط قرار دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ بہار خان ساری کی ساری جائیداد بیچنے کا مجاز ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ جو اس نے بیچی پراپرٹی وہ بھی غلط بیچی، جو انتقال کرایا اس نے تیسرے شخص کے نام وہ بھی غلط کرایا، اور جو بہار خان کے نام انتقال ہوئی جائیداد اور صحت بی بی محروم ہوئی اس انتقال کی روشنی میں، یہ بھی غلط کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1998 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی یہ قرار دے چکی ہے کہ اگر کسی جائیداد میں سے بہن بیٹی کو محروم رکھنے کے لیے کوئی انتقال کیا جاتا ہے، کوئی ہبہ نامہ بنایا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کوشش غیر قانونی ہوگی۔ اس انتقال، اس ہبہ نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1998 کی جس ججمنٹ کا حوالہ دیا وہ ہے PLD 1998 سپریم کورٹ پیج 1512، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ
جو رپورٹ ہوا ابھی لیٹسٹ 2024 کا، جس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 42 سال پرانے انتقال کو سیٹ اسائیڈ قرار دیا یا غیر قانونی غیر شرعی قرار دیا۔ اس کا ٹائٹل تھا صحت بی بی بنام بہار خان وغیرہ، اور یہ رپورٹ ہوا 2024 SCMR پیج اس کا تھا 938۔ یہ تھی آج کی ججمنٹ یا آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اس ججمنٹ کو شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ امید ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آج کی یہ ویڈیو آخر میں گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔